میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی زین العابدین سے. جی شاہ صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے یہ زندگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. اول روح ہے، اور روح کا وطن اصلی یہ جہاں نہیں ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فنا نہیں فرمانا، اس کو قائم رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. اور دوسری چیز انسان کا جسم ہے، اور جسم کا وطن اصلی یہی دنیا ہے، یہی جہاں ہے. یہی وجہ ہے جو وہاں کی چیز ہے موت کے بعد وہ وہاں چلی جاتی ہے، اور جو یہاں کی چیز ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا عبرت کا مسئلہ یہ ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، کہ اپنی جسمانی غذا کا اہتمام تو بہت زیادہ ہے، لیکن روح کی غذا کا ہمارے پاس کسی قسم کا نہ کوئی انتظام ہے، نہ اہتمام ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی سوچتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ ساری زندگی اس نے جتنی محنت کی ہے، جو کچھ کمایا ہے، وہ سارا کا سارا یہی منجمد ہو جاتا ہے. بہت اچھا مکان جو زندگی کی محنت کے بعد اس نے تیار کیا، کئی لوگ اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں. بڑی مشقت کے ساتھ جو مال اس نے کمایا تھا، وہ سارا کا سارا وہ رسا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. برانڈ کا لباس، گھڑی، جوتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا، بلکہ لباس کا تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ فوراً اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ بڑی محنت کے ساتھ وہ کمایا ہوتا ہے. مجھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لفظ بہت بڑے لگے ہیں، جو آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضور مجھے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے صفحات لکھ کر دیجئے، کچھ نصیحت فرمائیے کہ ساری زندگی میں ان پر عمل کروں اور میرے وہ کام آئیں. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ بڑا لائق شاگرد تھا. آپ نے اس سے فرمایا، بیٹا بہت عجیب بات ہے، تم اتنے لائق فائق ہو کے اور اس قدر قابل قدر ہو کر آج تم مجھ سے نصیحت طلب کر رہے ہو، لیکن بات یہ ہے نصیحت معدن رسالت سے ہو چکی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنی امت کو اس دنیا کے بارے میں بھی اور اخروی حالات کے بارے میں بھی آگاہ فرما دیا ہے. نصیحت وہاں سے ہو چکی ہے. اگر معدن رسالت کی نصیحت تمہیں کچھ کام نہیں آئی تو بتاؤ غزالی کی نصیحت تمہیں کیا کام آئے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد تھا. قرآن عزیز نے اس کے بارے میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا. میں 2-3 مقام قرآن عزیز کے پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا، اعلموا، یہ قرآن شریف کا مزاج ہے. یہ لفظ وہاں استعمال کرنا ہے جہاں تنبیہ کرنا، غفلت سے جگانا، بیدار کرنا اور دوسرے کی مخاطب کی توجہ لینا مقصود ہو. جان لو، خبردار ہو جاؤ، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود تماشے کا نام ہے، وزینت، زینت کا نام ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر اولاد میں برتری کی بنا پر فخر کرنے کا نام ہے. لیکن آگے فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. فرمایا دنیاوی زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے ایک کھیتی ہو، جب مالک محنت کرتا ہے اور وہ اپنی ساکھ پر کھڑی ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، تو وہ دیکھ کر پسند کرتا ہے کہ کیا میری محنت رنگ لائی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی قدرت اس پر ظاہر فرمائے تو اچانک وہ جو کل تک بڑی لہلہا رہی تھی، سبززار تھی، وہ سب کچھ، لیکن اچانک ہی اس پر پلاہٹ چھا جاتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے. فرمایا یہی اس دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، جس وقت تک تو ہڈیوں میں قوت طاقت ہوتی ہے اس وقت تک تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی دنیاوی زندگی ہے. لیکن جیسے ہی کھیتی کی طرح اس پر بھی سبزہ چھاتا ہے تو اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنکھ بند ہونے والی ہے اور کہیں اور آنکھ کھلنے والی ہے. لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کئیوں کو، صرف یعنی اہل اسلام کو یہ عبرت دیتا ہے کہ انہیں رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس دنیا کے اندر جیسے رہنے کی ہے طریقہ کار ویسے وہ رہتے ہیں، اور جیسے آگے جانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق آگے کی تیاری کرتے ہیں. اچھا جی، مفتی صاحب میرے بزرگوں میں سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ عرفے کھڑی، وہ کہتے ہیں کہ جیون جیون ہر کوئی آکتے، موت کھلی سر اتے، لاکھ ہزار تیرے تھی سونے ونج قبر وچ ستے. اس پہ غور کر لو کہ بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے صاحب اقتدار، بڑے بڑے علم والے، فضل والے، دولتوں والے، سب محلوں والے جا کے وہیں 6 فٹ میں جا کے لیٹتے ہیں. جی احادیث سے لے کر
قرآن عزیز، احادیث طیبہ اور ہمارے بزرگوں کے جو اقوال اور ان کی زندگی کے جو طریقہ کار ہے نا زندگی گزارنے کے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، سیدنا داتا صاحب کے دادا مرشد، جی داتا صاحب کے مشائخ میں سے دادا ہیں۔ مرشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 400 اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، اور ان اساتذہ کرام سے کسب فیض کے بعد 4000 احادیث کا متون میں نے پڑھا۔ اچھا، یہ سب پڑھنے کے بعد میں نے صرف ایک حدیث پاک لی ہے جو عمل کے لیے مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ میں نے سب کچھ چھوڑا اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھا۔ فرماتے وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ پہلے لفظ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علم اولین و آخرین اللہ تعالیٰ نے اس میں مندرج فرما دیا ہے۔ لفظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں، بعض اصحاب سے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب دنیا کے لیے صرف اتنا عمل کرنا جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرنا جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی چاہت تمہیں اتنی ہونی چاہیے جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے بعد میں۔ اور چوتھا جو لفظ ارشاد فرمایا گناہ صرف اتنا کرنا جتنا تم سزا پر صبر کر سکو۔ فرمایا یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرماتے میرے لیے عمل کے لیے کافی ہے۔ اور ایک مقام پر حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے سے جس وقت دور ہوتی ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور فرمایا سرکار کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی شخص کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی تخلیق کے مقصد کے بغیر گزر جائے، یعنی عبادت کے بغیر گزر جائے، سرکار فرماتے ہیں اس کو چاہیے زندگی کا عرصہ دراز جو ہے صرف اس لمحے پر حسرت پر گزار دے وہ۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا، جس بندے کی زندگی کے 40 سال اس طرح گزر جائیں کہ اس کے وجود میں موجود خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے تو اس کو چاہیے وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے۔ اوہ ہوئے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ اکبر، کیسے بزرگ تھے جی! ایک لمحہ، وہ کون سے بزرگ تھے کہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سراپا مبارک ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے ہو جائے، میں سمجھوں میں ایمان نہیں سکتا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ گرامی شیخ ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ، المرسی، بالکل ٹھیک، یہ ان کا ارشاد گرامی کہ لمحہ برابر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کیسی حضوری ہے جی، کیسی حضوری ہے جی، سبحان اللہ، دوام ہے۔ اور یہی بات انجیل مقدس میں بھی ایک مقام پر آئی، وہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ انجیل مقدس میں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جس وقت انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کی چارپائی تیار کرنے سے، اٹھانے سے لے کر جنازہ پڑھنے تک، یعنی قبر کی تدفین تک، یہ جتنا عرصہ ہے، اس دورانیے میں 40 سوال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اور ان 40 میں وہاں پر ارشاد گرامی امام غزالی فرماتے ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، تو نے زندگی بھر یہ کوشش کی، تو بنتا رہا، سورتا رہا، اور صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی تیری طرف توجہ نہیں کی، اور میں ہمیشہ اس بات کا منتظر رہا، میں دیکھتا رہا تجھے، تو بنتا تھا، سورتا تھا، لیکن تو نے کبھی میرے لیے طہارت نہیں کی، تو کبھی میرے لیے بنا نہیں، سورا نہیں، تو نے میری ذات کو کبھی پیش نظر نہیں رکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو بندے کے مرنے کے بعد جب اس کی چارپائی جنازے کے لیے رکھی جاتی ہے تو قبر تک اس سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بڑا خوبصورت ہے، وصال کے بعد جس وقت خواب میں کسی نے دیکھا تھا تو پوچھا بتائیے کیا بنا، تو فرمایا وہ عبارات، وہ اشارات، وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا، اگر کچھ کام آیا ہے تو وہ 2 رکعتیں جو میں نے شام رات کے کسی وقت میں جا کے رضائے الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، یہ آہ سحرگاہی پھر کام آئی جی۔ یہ جب مشرف دور میں تھا نا، وہ کہتے تھے کہ یا تو بی اے ہو الیکشن لڑنے کے لیے MP MN، یا گریجویٹ ہو، اور یا پھر وہ دینی سند ہو۔ تو وہ ایک سابق وہ چیف جسٹس، اب تو وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اور ایک جج صاحب آج کل بھی سپریم کورٹ کا جج، وہ دونوں کی DB تھی۔ تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو ایک صاحب آئے، کوئی الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا چیلنج ہوا تھا، تو ان کے پاس وہ کیا ہے شہادت العالمیہ کی ڈگری انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس ایک بڑے مشہور دینی مدرسے کی ڈگری تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے جی یہ کیا ہوا ہے کورس۔ دوسری پارٹی کہہ رہی تھی جی کوئی نہیں کیا ہوا۔ تو وہ ججز رات نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ لے غازی صاحب آپ ذرا آئے نا، ان کا ٹیسٹ لیں کہ شہادت العالمیہ انہوں نے لی ہے۔ تو میں کھڑا ہوا، میں نے انہیں کہا کہ نوجوان نماز جنازہ آپ سنا دیں۔ تو اس نے کہا جی وہ تو مجھے نہیں آتی۔ میں کہا کمال ہے، شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے۔ اس نے کہا جی اصل میں
1990 سے لے کر اب تک ہمارے محلے میں بندہ ہی کوئی نہیں فوت ہوا، تو اس لیے میں نماز جنازہ نہیں آتی. یہ ہمارا حال ہے آلموسٹ. یہ جس طرف قادری صاحب نے توجہ دلائی ہے 70% لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ اب تو بات آگے بڑھ گئی ہے اس سے. وہ معاملات یہ ہیں کہ جس وقت آپ جنازہ لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اکثریت دیکھیے کہ اگر نماز کا دورانیہ ہو تو یہ فرض نماز کی ادائیگی میں مشغول نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کر حلقہ بنا کر چار پانچ چھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ میت کے کتنے ورثاء ہیں، اس کی وراثت کتنی ہے، یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کے خاندان میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ آئے کہ نہیں آئے، اس کو بھی کہاں بیچارے وہ یاد کرتے. وہ سیاست کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جو وارث ہے نا یہ دیکھ لیں کہ ہم آئے ہیں. لیکن ایک بات ہے، وہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس جنازے میں آئے ہو تو تم سے پہلے یہ بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میں نے ہمیشہ جنازے ہی پڑھنے ہیں لوگوں کے، آج اس کو پتہ نہیں چلا وہ اس مقام پر آ گیا ہے. یہ عبرت کی بات ہے. تم بھی شاید یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کے ہی پڑھنے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ایک مقام ایسا بھی آ جائے گا، کوئی دن ایسا ضرور لے آئے گا جس وقت تم یہاں پر ہوگے اور تمہارے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں گے لوگ کہ ہم نے لوگوں کے ہی جنازے پڑھنے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات یہاں پہ شرعی بتا دیں. ہمارے ہاں سب لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ ہاتھ باندھے رکھتے ہیں. جب نماز جنازہ پہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ دایاں چھوڑ دیا السلام. حالانکہ اصولی یہ ہے جب چوتھی تکبیر کہی جائے تو ہاتھ دونوں چھوڑ دینے چاہیے. یہ ٹھیک ہے، بالکل یہی سنت طریقہ ہے. یہی سنت طریقہ ہے کہ جس وقت میں نے تو دیکھا ایک صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے میرے سامنے، انہوں نے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بایاں ہاتھ. یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اچھا، یہ طریقہ خلاف سنت. تاکہ یہ دیکھیں نا آج لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ اکبر کہے امام آخری دفعہ تو دونوں ہاتھ آپ نے چھوڑ دینے، سلام جب پھیرنا ہے تو ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوں. اور دوسری غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں امام سمیت ہر مقتدی پر لازم ہے. یہ صرف امام کی تکبیر کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور خود تکبیر نہیں کہتے. پتہ نہیں پیچھے جو معصور دعائیں ہیں، کو ثنا، درود شریف، وہ تو چلے رہنے دیں نا، یہ تو ضروری ہے، فرض ہے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں کرتے، یعنی فرض تکبیریں بھی نہیں کہتے، تو ان کی طرف سے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے ساتھ. جی وہ مقتدی کے لیے بھی لازم ہے. فرق یہ ہوتا ہے امام اونچی آواز سے کہتا ہے اور پیچھے مقتدی جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں. بھائی صاحب میں گزارش کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو یہ نصیحت فرمائی تھی. فرمایا اے فلاں رات کو بہت زیادہ نہ سویا کرو. حالانکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ، ویسے اب ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کے لیے بنائی ہے. پہلے لوگ سویا کرتے تھے، لیکن اب معاملات کچھ مختلف ہیں. دن کو لوگ سوتے ہیں اور رات جو ہے وہ انٹرنیٹ میں. جی ایسے ہی، اور رات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے لیے گزرتی ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت بڑا ہے، حضور کا ہر ارشاد بڑا ہے. فرمایا میرے صحابی خیال کیا کرو رات کو بہت زیادہ نہ نیند لیا کرو، اس لیے کہ رات کی نیند قیامت کے دن بندے کو فقیر بنا کے رکھ دے گی. اللہ، یعنی بندے کو چاہیے نماز عشاء کے ساتھ کچھ نوافل جو ہے وہ ضرور ادا کیا کرے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں بطور ثواب جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جملہ بہت قابل غور ہے. فرماتے ہیں یہ جس جسم میں تمہاری جان ہے، جس کو تم بناتے ہو سنوارتے ہو، ذرا اس کے بارے میں غور کرو، یہ پرندے کا پنجرہ ہے یا پھر جانوروں کا چوپایوں کا استبل ہے. اگر تو کہا کہ یہ پرندے کا پنجرہ ہے، یعنی تم نیک آدمی ہو، تو ان قریب جو ہے یہ پنجرہ اڑے گا، عالم بالا کی طرف جائے گا، اور ایک آواز اس سے پہلے تمہارے کان میں پڑے گی بڑی خوبصورت، اور وہ یہ لفظ ہوں گے ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف واپس آ، چل اپنے رب کی طرف واپس آ. اور پھر یہ پرندہ جو ہے وہ جنت کے عالی برجوں کے اوپر جا کر بیٹھے گا، وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. لیکن خیال کرنا اگر یہ تمہارا پرندے کا پنجرہ نہیں ہے یہ جسم، بلکہ جانوروں کا استبل ہے، یعنی تم عمل نہیں کرتے، تو پھر یہ یاد رکھنا اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن عزیز نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں.